روس کی میزبانی میں برکس کا اجلاس منگل سے شروع۔ بھارت اور چین کا متنازع سرحد پر پیٹرولنگ کے معاہدے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ برکس تنظیم کا سربراہی اجلاس منگل کو روس کے شہر کازان میں شروع ہو رہا ہے، جس میں چین کے صدر شی جن پنگ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی دیگر اہم رکن ممالک کی قیادت شرکت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ برکس ابتدائی طور پر برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کی طرف سے قائم ہونے والی تنظیم ہے، لیکن اب اس میں مصر، متحدہ عرب امارات، ایران، ایتھیوپیا بھی شامل ہو چکے ہیں، جبکہ ترکی، آذربائیجان، الجزائر، ملائیشیا، شام، بیلاروس، تھائی لینڈ اور پاکستان سمیت کئی دیگر ممالک اس تنظیم کا رکن بننے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ روس ایک ایسے وقت میں برکس اجلاس کی میزبانی کرے گا جب یوکرین جنگ کی وجہ سے روس کو مغربی ممالک کی طرف سے پابندیوں کا سامنا ہے، اور روس برکس اجلاس کی میزبانی کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ عالمی سطح پر وہ سفارتی تنہائی کا شکار نہیں ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ نئی دہلی اور بیجنگ ہمالیہ میں دونوں ممالک کے درمیان متنازع مشترکہ سرحد پر فوجی پیٹرولنگ سے متعلق ایک معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ پیش رفت نئی دہلی اور بیجنگ کے درمیان 2020 میں شروع ہونے والے سرحدی تنازع کے بعد سامنے آئی ہے۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تعینات دونوں ممالک کے فوجیوں کو سرحد سے پیچھے ہٹانے کی راہ ہموار کرے گا۔ بیجنگ کی جانب سے اس معاہدے کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، جس کے بارے میں بھارتی سفارتکار کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ممالک کے سفارتی اور فوجی عہدیداروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے۔ وہ دونوں ممالک کے درمیان 2020 میں شروع ہونے والے تناؤ کے حل کا باعث بنے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن منگل کو اسرائیل پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ غزہ میں جنگ بندی، غزہ میں انسانی امداد تک رسائی اور لبنان میں اسرائیل اور عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان جاری لڑائی میں کشیدگی کو کم کرنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اکتوبر 2023 میں غزہ لڑائی شروع ہونے کے بعد امریکی وزیر خارجہ کا یہ خطے کا 11واں دورہ ہے۔ اس دورے کے دوران وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں کئی ماہ تک جاری رہنے والی غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہونے والے مذاکرات معطل ہیں، اور امکان ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ایک بار پھر اس بارے میں خطے کے دورے کے دوران مختلف رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔ اسرائیل کے دورے کے بعد امریکی وزیر خارجہ اردن جائیں گے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بیروت میں ملک کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے قریب اسرائیلی فضائی حملے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اسپتال کے قریب عسکری تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے، اور اس سے اسپتال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے اسپتال کے نیچے حزب اللہ کے بنکر کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کے بارے میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں لاکھوں ڈالر اور سونا موجود ہے، جو حزب اللہ کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اسرائیل کی لبنان میں فضائی کارروائیاں ایک ایسے وقت جاری ہیں جب امریکہ نے جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے وسطی اسرائیل میں کئی راکٹ فائر کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنان سے فائر ہونے والے 5 راکٹ روک لیے گئے ہیں، جبکہ ایک راکٹ کھلے میدان میں گرا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بحرین کے بادشاہ سے گزشتہ روز دارالحکومت منامہ میں ملاقات کی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بحرین کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق بات چیت میں 2 طرفہ تعاون، تازہ ترین علاقائی صورتحال اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو کم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ایرانی اعلیٰ سفارتکار گزشتہ 2 ہفتوں سے خطے کے دورے پر ہیں، جب ایرانی میزائل حملوں کے رد عمل میں اسرائیل نے سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دے رکھی ہے۔ ادھر ایران کا کہنا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا ہے، لیکن کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دے گا۔ بحرین کے دورے کے بعد وزیر خارجہ عراقچی کویت جائیں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔